کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدائے حیرت زدہ تکتا کیا، ارے مانگ من مانتی منہ مانگی مرادیں لے گا، مانگ من مانتی منہ مانگی مرادیں لے گا، نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا، نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا، اے نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے۔ آؤ صحابی کا عقیدہ بتاؤں۔ سبحان اللہ۔ عقیدہ وہی جو صحابی کا ہو، صحابیوں کے عقیدے کو نہیں چھوڑیں گے، جو ان عقیدے سے ٹکرائے گا اس کو چھوڑیں گے، ہم عقیدہ وہی رکھیں گے جو صحابیوں نے رکھا۔ مولا علی روایت کرتے ہیں، المعجم الاوسط کی روایت ہے، اور صحیح ابن حبان میں بھی ایک روایت موجود ہے، اس سے ملتی جلتی، تو میں ان دونوں روایتوں میں جو مضمون ہے نا ان کو میں ساتھ جوڑوں گا۔ یہ جو روایت ہے مولا علی روایت کرتے ہیں، کون؟ مولا علی، کہ جن کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ صدیق اکبر مولا علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے، پوچھا گیا کیا بات ہے، جب دیکھو آپ مولا علی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے حضور سے سنا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو مولا علی روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ہم تشریف فرماتے، اور مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں کوئی مانگنے والا آ جاتا، اور اگر حضور کو دینا مقصود ہوتا تو حضور نعم فرماتا، اور اگر دینا مقصود نہ ہوتا تو حضور لا نہیں کہتے بلکہ خاموش ہو جاتا۔ ایک اعرابی آیا، عرض کی حضور کچھ سوال کرنا ہے، حضور خاموش، تھوڑی دیر ہوئی، پھر حضور مجھے کچھ سوال کرنا ہے، حضور خاموش، تیسری بار جب کہا نا تو پھر دریا رحمت جوش پر آ گیا، اور حضور نے بڑے رحمت بھرے انداز میں بڑی شان سے فرمایا جو مانگنا ہے مانگ، اور ربیعہ والی حدیث کیا، سل علی، صرف مانگ، وہاں تھا مانگ، اور یہاں حضور میں جو مانگنا ہے مانگ۔ تو صحابہ کرام بیٹھے، مولا علی کہتے تھے کہ ہم نے اس شخص کے مقدر پر رشک آیا کہ حضور نے اسے اختیار دیا جو مانگنا ہے مانگ، تو بڑا رشک آیا، اور ہم نے یہ سوچا کہ ضرور یہ جنت مانگے گا۔ یہ صحابی کا عقیدہ، صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور جنت کیسے دیتے ہیں، سبحان اللہ، دے سکتے دیتے ہیں۔ جی ہاں، اس میں واقعہ شروع کر دوں گا لمبا ہو جائے گا کہ حضور کیسے کیسے دیتے ہیں۔ تو حضور نے کہا جو تیرے دل میں آیا نا مانگ، تو اس اعرابی نے کہا حضور مجھے ایک اونٹ چاہیے، اونٹ، بہت زیادہ ماشاءاللہ بیٹی وہ چار جا، تو حضور نے کہا جو مانگنا ہے مانگ، اس نے کہا حضور مجھے اونٹ چاہیے، تو آقا نے فرمایا عطا ہوا۔ پھر حضور نے خود فرمایا کہ اس نے جو سوال کیا اس سے اچھا سوال تو اس بڑھیا کا تھا، بنی اسرائیل کی بڑھیا کا۔ اب صحابہ کرام کے لیے معاملہ نیا تھا، عرض کی حضور وہ معاملہ کیا ہے، یعنی کہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ حضور جانتے ہیں، سینکڑوں سال پہلے کی بات، صحابہ کہتے ہیں حضور کیا معاملہ تھا، تو حضور فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام، یہ میں مختصر کروں اس کو، مختصر، جب آپ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو ان کا گھوڑا نا، ان کا رخ دوبارہ دریا کی طرف ہو گیا، تو اللہ کے کلیم نے کرم فرمایا کہ اللہ یہ کام ماجرا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ کلیم اپنے بھائی یوسف کے تابوت کو بھی اپنے ہمراہ لے جاؤ، ان کا مزار تھا ادھر۔ تو آپ وہاں سے تشریف لے گئے، پتہ چلا کہ ایک بہت ہی بڑھیا عورت ہے، ایک بڑی بھی ہے، اس کو پتا ہوگا، تو آپ اس بڑھیا کے پاس گئے، موسیٰ علیہ السلام کو کہا ہے بڑی بھی کیا تجھے پتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا تابوت کدھر ہے؟ تو کہتی ہے ہاں موسیٰ مجھے پتا ہے۔
کہا جب پتا ہے تو بتا. بولا ایسا نہیں بتاؤں گی موسیٰ، میری شرط ہے. ایک روایت میں ایک شرط ہے اور دوسری روایت میں دوسری شرط ہے. میں دونوں کہہ رہا ہوں آج، دو روایت میں، ایک صحیح ابن حبان کی اور ایک معجم الاوسط کی. اس بڑھیا نے کہا میری دو شرطیں ہیں، میری دو شرط پوری کرو گے تو بتاؤں گی. آپ نے کہا تیری شرطیں کیا ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا ہے اے موسیٰ بوڑھی ہو گئی ہوں، چہروں پہ جھریاں آ گئی ہیں، دانت گر گئے ہیں، کمر جھک گئی، ہڈیاں ختم ہو گئی. پہلی شرط تو یہ ہے موسیٰ کہ مجھے جوان کر دے. تو آپ نے کہا اچھا تیری شرط پوری کی تو یہ جوانی دے دی. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام جوانی دے رہے. اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے تمہاری. موسیٰ علیہ السلام جوانی لوٹا رہے. پھر اس بڑھیا نے کہا کہ دوسری شرط یہ ہے موسیٰ کہ جنت میں جس درجے میں آپ رہیں اپنے ساتھ مجھے رکھنا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بڑھیا بڑی چیز مانگ لی ہے، چل ایک کام کر جنت لے لے، جنت لے لے بس. کہنا موسیٰ پڑوس بھی آپ کا چاہیے جس درجے میں آپ رہیں. یہ بحث چل رہی تھی تو اللہ نے فرمایا اے پیارے کلیم مانگتی تو دے دے، اس میں تیرا کیا نقصان ہے. تو دیکھیے سوال کرنے والے جو سوال کر رہے تھے، میں تو کہہ رہا ہوں بڑھیا جو بڑھیا تھی نا، بڑی اعلیٰ حضرت نے کہ اس نے ایک اعلیٰ حضرت نے رسالے میں لکھا ہے کہ اس بڑھیا نے تقویۃ الایمان نہیں پڑھی ہوئی تھی، نہ اس نے صراط مستقیم پڑھی ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت تو تھی نہیں یہ خرافات. وہ بڑھیا کا ایمان دیکھو یار. اور موسیٰ صاحب بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ موسیٰ کیا کہہ رہے ہو، بڑھیا کیا کر رہی ہو، مجھ سے مانگ رہی ہو، شرک کر رہی ہو، جاؤ اللہ سے مانگ. بلکہ آپ عطا کر رہے ہیں، آپ عطا کر رہے ہیں. اور نبی تو شرک کو ختم کرنے آتا ہے یار. تو موسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ بڑھیا کو جوان بھی کرتے ہیں اور جنت میں درجہ بھی وہ دیں جس میں رسول نے. تو ہمارے آقا کی شان کیا ہو گیا. اعلیٰ حضرت نے کہا مانگ من مانتی وہ منہ مانگی مرادیں لے گا، نہ یہاں نہ گئے نہ مانگتا سے یہ کہنا کیا ہے، نہ یہاں نہ گئے نہ مانگتا سے یہ کہنا کیا ہے. پند کڑوی لگے نہ سہ سے نہ ترش ہو اے نفس. آج ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے کہ ہمیں کوئی نصیحت کرے نا تو ہم کو بڑا کڑوا لگتا ہے، یہ میری بات اس نے کیوں کی، مجھے نصیحت کی کیوں. یعنی کہ زہر اسیاں میں ہمیں پتہ نہیں کون سی مٹھاس نظر آ گئی کہ ہمیں اب کوئی نصیحت کرتا ہے تو ہمیں کڑوا لگتا ہے. اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو نا تو فوراً اپنے دل کا علاج کرتا ہے، کیونکہ حدیث پاک کی روشنی میں جب دل پر مکمل طور پر ایک خول چڑھ جائے نا سیاہی کا گناہوں کے سبب، تو پھر اس پہ اچھی باتیں اثر نہیں کرتی. فوراً جائے اللہ والے کے پاس، بیٹھ جائے اس کے پاس، چلا کرے، ذکر کرے، تاکہ دل کا زنگ دور ہو اور اچھی بات اثر کرے. میں امید کرتا ہوں ہم میں ایسا کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ کہ جس کو اچھی بات نصیحت کی جائے تو اس کو کڑوی لگے، بلکہ ایسے بیٹھیں گے انشاءاللہ کہ وہ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پند کڑوی لگے او نہ سہ سے نہ ترش ہو اے نفس، زہر اسیاں میں ستم گر تجھے میٹھا کیا ہے. اب سنیے اعلیٰ حضرت نے کیا بات کی. ہم ہیں ان کے وہ تیرے ہیں تو ہوئے ہم تیرے. مانگنا بھی تو ہر ایک کا بس کی بات نہیں ہے نا، مانگنے والا بھی تو چاہیے نا. مانگنے والا ایسا مانگتا ہے کہ دینے والوں کو پیار آئے. اللہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا مزار شریف پر، دعا کی یا اللہ اگر تو مجھے نہیں بخشے گا تو تیرے محبوب غمگین ہوں گے، میں اگر جہنم میں گیا تو تیرے محبوب غمگین ہوں گے اور شیطان خوش ہوگا، اگر تو مجھے بخش دے گا محبوب خوش ہوں گے اور شیطان برباد ہوگا. اور یا اللہ میں تیرے بارے میں یہ ظن کیسے قائم کروں کہ تو شیطان کو راضی کرے محبوب کو ناراض کرے. میرا ظن تو یہی ہے کہ تو شیطان کو برباد کرے گا، ناخوش کرے گا، محبوب کو راضی کرے گا. اس کی ادا اتنی اچھی لگی کہ آواز آئی جا تیری بخشش ہو گئی.
مانگنے کا بھی ڈھنگ ہونا چاہیے نا. ہم ہیں ان کے وہ تیرے ہیں تو ہوئے ہم تیرے, اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے. ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا, ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا. اب یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے. صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب, بخش دے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے. بخش دے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے. اب ایک نقشہ ہے اعلیٰ حضرت نے جو پیش کیا ہے, ہم سنیں تو ہم سمجھیں کہ وہ میں ہوں, ہر کوئی یہ سمجھے کہ میرے ساتھ ہو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ بے کسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت, دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے. کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور, ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے, غوغا کیا ہے. کون آفت زدہ ہے, کس پہ بلا ٹوٹی ہے, کس مصیبت میں گرفتار ہے, صدمہ کیا ہے. کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجے میری, کیوں ہے بیتاب یہ بے چینی کا رونا کیا ہے. ارے اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس پہ ملال, بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے. تو یوں ملائی کرے معروض کے کیوں مجرم ہے, اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے. سامنا قہر کا ہے دفتر اعمال ہے پیش, اور ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا, اور آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول, بندہ بے کس ہے شدا رحم میں وقفہ کیا ہے. اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں, آقا آپ آ جائیں تو پھر کیا خوف ہے, کھٹر کا کیا ہے. تو سن کے یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئے, اور یوں ملائک کو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے. ارے کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو, ہم بھی تو آپ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے. تو ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور, اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے. لو آیا میرا حامی, لو آیا میرا حامی, لو بجلی گراتے جائیں گے. لو آیا میرا حامی, لو آیا میرا حامی. آنکھ افتادو بس ان کے آنے کی دیر ہے, خود وہ گر کر
کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے لوگوں آیا میرا حامی لوگوں آیا میرا حامی وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو ہر ایک جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے لوگوں آیا میرا حامی لوگوں آیا میرا حامی ہمیں امید ہے روز قیامت ان کی رحمت سے کہ فرمائے ادھر آؤ نہ مایوس از جنا تم ہو ستم کارو خطا کارو جفا کارو سیاہ کارو ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ کہاں تم ہو لوگوں آیا میرا حامی لوگوں آیا میرا حامی خدا شاہد کے روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے لوگوں آیا میرا حامی لوگوں آیا میرا حامی محشر ہے اگر محشر وہ کس بات کا ہم کو ڈر اور ہم جس کے شناخواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے لوگوں آیا میرا حامی لوگوں آیا میرا حامی ہم نے مانا کہ گناہوں کی نہیں حد لیکن تو ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت تیری لوگوں آیا میرا حامی فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے لوگوں آیا میرا حامی لوگوں آیا میرا حامی تاب مہر حشر سے تاب مہر حشر سے چونکے نہ کشتا نور کا تاب مہر حشر سے چونکے نہ کشتا نور کا ہے اٹھے گا کیسے یہ تو چونکتا بھی نہیں ابھی چونکا نہیں اٹھے گا کیسے تاب مہر حشر سے چونکے نہ کشتا نور کا او بوندیاں رحمت کی دینے آئی چھیتا نور کا قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے گئے لوگوں آیا میرا حامی آج عید عاشقاں ہے اگر خدا چاہے کہ وہ ابروئے پیوستہ کا عالم دکھاتے جائیں گے لوگوں آیا میرا حامی آیا میرا حامی خورشید قیامت کی تابش ارے مانا قیامت ہی ہوگی ہم ان کے گئے گھبرائیں کیوں کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں لوگوں آیا میرا حامی لوگوں آیا میرا حامی گناہ ہو گئے بخشش ہوگی عمل سے گر گئے بچت ہے ادب سے گر گئے بچت نہیں بس ایک بات اقبال نے کہہ دی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں اللہ کرے سمجھ جائیں اس شعر کو کی محمد سے وفا تو نے اللہ فرماتا ہم تیرے گئے
اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں لو آیا میرا حامی لو وہ آیا میرا حامی لو آیا میرا حامی میرا غمخار امم آ گئی جان تن پہ جام یہ آنا کیا ہے پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے پھر تو ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی کیا فرشتوں کو پتا نہیں ہوگا مجرم کدھر ہے فرشتوں کو نہیں فرشتے دیکھ رہے ہوں گے کہ مجرم کدھر ہے لیکن ہوگا ایسی جگہ پر کہ وہاں سے لے نہیں سکیں گے پھر تو ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے ارے بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہے محکوم ہیں ہم حکم والا کی ناتعمیل ہو زہرا کیا ہے ہم میں ہمت ہی نہیں حضور آپ کے حکم کو نہ مانے ہم میں ہمت ہی نہیں حکم والا کی ناتعمیل ہو زہرا کیا ہے تو یہ سما دیکھ یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ 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 کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ او قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ چشم بدور ہوں کیا شان ہے رتبہ کیا ہے ارے صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار کہ اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے اے رضا جانے انا بلبل مراد عاشق یہ حضور کے جتنے بھی عاشق ہیں وہ کہتے ہیں اے رضا تو ہماری جان ہے تو ہماری جان ہے اے رضا جان انا دل تیرے نغموں کے نثار اے بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا